کیا نام ہے کچھ بولا کیا نام انیس حیدر بلوچ. میں دعوت دینا محترم جناب عزت امام شہنشاہ مذہب فضائل ذاکر آل محمد انیس حیدر جب بلوچاں ذکر آل محمد شان بیان فرمائے سن بابا دے بلند صلوات. دعائے ظہور امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وعلی محمد. بلند تر صلوات. دعا ہے کہ خالق لم یزل آپ تمام حضرات کا اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول فرمائے. آپ تمام مومنین کی شرعی حاجتوں کو پورا فرمائے. دعا ہے کہ میرا عظیم خالق بانیان کا خرچ اخراجات، یہ پوڑی بچھائی، یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی آپ لوگوں میں سے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. میرے والد صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، مالک انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بے اولاد حضرات ہیں، مالک علی اصغر کی والدہ کا واسطہ، بی بی کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ، جو بھی بے اولاد حضرات ہیں انہیں اولاد عطا فرما. امام زمانہ کا جل ظہور فرما. بلند آواز سے ایک صلوات. اجازت ہے جی کہ نوکری شروع کی جائے. کافی سارے میرے یہاں پہ جانے پہچانے چہرے ہیں ماشاءاللہ. کافی سارے مومن آ چکے ہیں. جو مومنین امام بارگاہ سے باہر ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول دوبارہ سے شروع کیا جائے. کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کا مزاج میرے ساتھ ہوگا تو پھر مجھے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ کافی سارے چہرے یہاں پہ ایسے ہیں جو میرے ساتھ فیملیئر ہیں، جو مجھے جانتے ہیں. کیونکہ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، آپ ہی کے گھر کا بچہ ہوں. ڈب بلوچاں میرا مسکن ہے. یہ وجوی بالا، ڈب بلوچاں، ہرنولی، پپلا یہ میرا گھر ہے. یہاں پہ میں نے کوئی اپنی شاعری نہیں منوانی، نہ ہی کوئی سخنوری منوانے آیا ہوں. بس اتنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں نے یہاں پہ ممبر پہ نوکری دینی ہے، بھائی آپ لوگوں سے دعا لینے کے لیے، جتنی دیر میں نے ممبر پہ نوکری دینی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا نام اور آپ تمام حضرات کا نام اس فہرست میں شامل ہو جائے کہ جو بروز محشر ہماری اور آپ کی نجات کی ضامن بن جائے. تھوڑا سا اپنا مزاج میرے ساتھ آپ نے ملانا ہے. میں انشاءاللہ کلام شروع کرنے لگا ہوں. دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کو مالک اپنی حفاظت میں رکھیں. جو بھی میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ تھوڑا سا اپنا معیار بیدار رکھنا ہے. بھائی میری بات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ یہاں پہ سرائکی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میرا جو انداز خطابت ہے، جو میری شاعری ہے وہ اردو لفظوں کی ہے. اب جو بندہ علی ولی اللہ والا یہاں پہ بیٹھا ہے اس بندے سے میری بات ہے. آپ لوگوں کے اگر دلوں کے اندر دھڑکتے ہوئے، دیکھیے ہم جو سخنور لوگ ہیں، ہم شاعر لوگ ہیں، ہمارے پاس فقط لفظوں کے پھول ہوتے ہیں. جو بھی ہوتے ہیں خدا کی قسم نزول ہوتے ہیں. ہم عاصی تو ضرور ہیں مگر اتنا ضرور جانتے ہیں علی کے بن یہ سجدہ فضول.
مہربانی، بہت شکریہ بھائی جان، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چلو ماشاءاللہ کافی مومنین یہاں پہ آ گئے ہیں، میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں۔ اب جو بندہ ولایت علی کے نشے میں سرشار ہونا چاہتا ہے اسی بندے سے میری بات ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کی ہے یہ میرا گھر ہے، یہ وچمی بالا کوئی نئی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ صادق عالم محمد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا منبر حسین پر کوئی ذکر کر رہا ہو تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پڑھنے والا کون ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ تو میں 4 مصرے آپ لوگوں کی معزز سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اب جو بندہ ولایت علی کے نشے میں سرشار بیٹھا ہے اس بندے سے میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو۔ بھائی پوری آپ کی مجھے توجہ چاہیے، ایک بندہ بھی یہاں پہ اگر دیکھا خاموش رہ گیا پھر میرا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ویسے میں اپنا کلام پڑھتا ہوں لیکن اپنے استاد محترم آصف کمال حیدر کے مصرے پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے دیکھنا ہے آگے مجھے کیا پڑھنا ہے۔ آصف کمال حیدر میرے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ مت رہو بہت شکریہ بھائی جان آپ کا، بہت میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ میرے ساتھ بول پڑے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اب اس بات کے اوپر بڑا فخر ہے کہ میں جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پڑھ رہا ہوں۔ 4 مصرے میں نے سنا دیے ہیں، اس کے بعد 2 مصرے میں اور پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی جو بندہ ولایت علی والا یہاں پہ بیٹھا ہے اس بندے کے ساتھ میری بات ہے، جس بندے کے دل کے اندر ولایت علی کی مودت کا پھول کھلتا ہے اسی بندے سے میری بات ہے۔ شرط ہے تیری توجہ ہو، میں یہاں پر علی علی کروانے لگا ہوں۔ اب میں اس مولوی کو جلانے لگا ہوں جو مولوی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے لیکن علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے۔ شرط ہے تیری توجہ ہو، میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں جو مولوی علی سے جلتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے، تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ سلامت رہو، بہت شکریہ، آباد رہو، بہت شکریہ بھائی جان۔ علی ولی اللہ سارے رل کے ماشاءاللہ بھائی سلامت رہو۔ کیا بات ہے یار، یہ تو قسم کربلا بن گئی ہے، تھے ماحول پہلے ہی جنت والا ہے، چلو اس کو تھوڑا جہا اور جنت بنانے ہے۔ جو بندہ ملنگ یہاں پہ بیٹھا ہے، خصوصاً یہ میرے بھائی ملنگ جو ہیں، آپ کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ اب آپ علی کے نام کے اوپر بول پڑے ہیں، چلو ملنگ جو بندہ بیٹھا ہے، چاچا عاشق ملنگ کون ہوتا ہے؟ بابا اقبال ملنگ آپ کے نظر 4 مصرے کرنے لگا ہوں۔ بھائی ملنگ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر علی کی مودت کا پھول کھلتا ہے۔ ملنگ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ملنگ وہ ہوتا ہے جس کو علی سے پیار ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے جس بندے کو علی سے پیار ہے اس بندے سے میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں علی کے مست ملنگوں کا انوکھا رنگ ہوتا ہے، گھمر جو جھوم کے مارے زمانہ دنگ ہوتا ہے۔ الفاظ میرے زمین پر نہ گرنے پائیں، بڑے قیمتی الفاظ ہے۔ جو بندہ ملنگ ہے، جس بندے کے دل کے اندر علی کی مودت کا پھول کھلتا ہے اس بندے سے بات ہے، میں کہہ رہا ہوں علی کے مست ملنگوں کا انوکھا رنگ ہوتا ہے، گھمر جو جھوم کے مارے زمانہ دنگ ہوتا ہے۔ علی کا نعرہ مار کر بتاتے ہیں زمانے کو، قدم قدم پہ ہمارا مولا ہمارے سنگ ہوتا۔ ماشاءاللہ بھائی جان سلامت رہو، سکھی رہو، بستے رہو سائیں، بستے رہو۔ خدا کی قسم ہے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی، جتنے میرے ساتھ بول پڑے ہو میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں، کیونکہ میری نوکری مختصر ہے، فقط میں نے مختصر سی ڈیوٹی دینی ہے اور آپ لوگوں نے مزاج میرے ساتھ ملا لیا ہے۔ خدا کی قسم ہے میں آپ سے راضی ہوں۔ تھوڑا سا یہ والا محلہ بھی خاموش ہے، چلو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ بھی مجلس حسین میں آ جاتا ہے اس نے ہمارے اوپر احسان نہیں کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ ذکر حسین میں بولتا ہے، جو بندہ ذکر علی میں بولتا ہے، بابا توجہ ہے، گال سمجھ آندی پئی ہے، جو آنکھوں تو میں سرہ کی شروع کرا، لیکن بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میں اردو شاعر ہوں، میں نے اردو میں کلام پڑھنا ہوتا ہے۔ چلو 4 مصرے میں
کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا مزاج اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں. میں دپیاں او پیروی نہیں ہے بت پرستی جب پیروی وچ حسین کوئی نہیں. تھوڑا سا اور اپنا مزاج میرے ساتھ ملائیے گا کیونکہ یہ میرے گھر کا مجمع ہے, میرے دیہات کا مجمع ہے. ویسے تو جب میں کسی بڑے شہر میں پڑھتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں تو پھر میں یہ ماحول برقرار نہیں رکھتا بلکہ میں اس سے تھوڑا سا آگے ہو کے پڑھتا ہوں. چلو 4 مصرے جو سرائکی میں شروع کیے ہیں تھوڑا سا مومنوں کو بیدار کرتا ہوں. جو بندہ ماتم حسین والا بیٹھا ہے, جو بندہ عزادار حسین بیٹھا ہے اس بندے سے بات ہے, جو بندہ شیعہ ماں کا بیٹا ہے اس بندے سے بات ہے. بابا ہمارے مذہب کے اندر تقلید ضروری ہے, پیروی ضروری ہے, لیکن اس تقلید کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس پیروی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر حسین نہ ہو. دنیا کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں, ایک حسینیت ہے, ایک یزیدیت ہے. حسینیت ہوگی تو بندہ انسان ہے ورنہ بندہ حیوان ہے. میں دپیاں او پیروی نہیں ہے بت پرستی جب پیروی وچ حسین کوئی نہیں. میں نکھ لگ سی اگر میرے لفظ ضائع ہو گئے. میں دپیاں او پیروی نہیں ہے بت پرستی جب پیروی وچ حسین کوئی نہیں. خدا کو چنگی ذرا نہیں لگتی جب بندگی وچ حسین کوئی نہیں. میں دپیاں خوشبو جنت دی گھن نہیں سکدا جائے آدمی وچ حسین کوئی نہیں. وہ زندگی تے ہزار لعنت جے زندگی وچ حسین کوئی نہیں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. خدا کی قسم ہے میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں. مولا ذوالفقار بھائی آپ کو سلامت رکھے. 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے, تھوڑا سا بولیں گے تو پھر مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں میں بات کر رہا ہوں. اب جو بندہ مولا عباس کا نوکر بیٹھا ہے اس بندے سے میری بات ہے. ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے بتا دیں کہ مولا عباس کا نوکر کون ہے. ماشاءاللہ پورا پنڈال جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے مولا عباس کے نوکر ہو, سارے مولا عباس کو ماننے والے ہو. چلو میں 4 مصرے علم پہ پڑھنے لگا ہوں. بابا توجہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. پچھلے محلے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے علم عباس اس کے اوپر پنجہ. کبھی سوچا ہے کہ یہ پنجہ بلند کیوں ہے؟ آج میں اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. دیکھنا ہے کہ یہاں کے مومن مجھے کس طرح سنتے ہیں. مجھے تنہا نہ کرنا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہم سخنور لوگ ہیں, ہم شاعر لوگ ہیں, ہمارے پاس فقط لفظوں کے پھول ہوتے ہیں. بس یہ علم عباس کو دیکھنا ہے. وہ علم عباس سامنے لگا ہے. ہر بندے کے گھر کی چھت کے اوپر علم عباس بلند ہوتا ہے, اس کے اوپر پنجہ لگا ہوا ہوتا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ پنجہ بلند کیوں ہے. اچھا ایک لفظ ہے دید. دید کا پتہ ہے دید کیا ہوتی ہے؟ نظر کرنا, کسی کو دیکھنا, کسی پہ غور کرنا, اسے کہتے ہیں دید. میں کہہ رہا ہوں مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی. تھوڑا سا اور اپنا معیار اپ کیجئے گا. جو اب ماحول بن گیا ہے اسی کو برقرار رکھنا ہے. اس نے ایسے نیچے نہیں آنا ہے ورنہ میرے لفظوں کا خون ہو جائے گا. بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا عباس کے علم کے اوپر یہ پنجہ بلند کیوں ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی. پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی. کیا بات ہے یار جان, خدا کی قسم ہے میرے ہاتھ بندے ہیں. میں آپ سے بالکل راضی ہوں. میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا. جو بندہ خوشامد کرے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے. جو بندہ خوشامد کرے پاک سیدہ اس کی شفاعت نہ کرے. جو بندہ ولایت علی والا بیٹھا ہے اور جو بندہ مولا عباس کا نوکر ہے اسی بندے سے بات ہے. یہی ماحول برقرار رکھنا ہے, اس سے نیچے نہیں آنا ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی. اور چوتھا مصرع میں پڑھا جے تیرا دل بن ونجے تو میرے نال بولی. جو چوتھے مصرے تے سن کے تو بہ گیا تیرا دل کرے اٹھ کے بولن تے والبام ہی نا. میں دپیا مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی. پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی. اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی. کیا بات ہے بھائی آپ کی. آپ لوگ سلامت رہو. خدا کی قسم ہے جو میری تھکن تھی وہ دور ہو گئی ہے. مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ بھائی شاہ صاحب آپ کی بہت مہربانی. شاہ صاحب آپ کی بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب آپ تمام حضرات کی توجہ کا. دیکھیے ذکر علی میں بولنا جو ہے وہ عبادت ہے. ذکر علی میں بولنا کوئی ذاکر کے اوپر احسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا ذکر علیون عبادہ. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب جو بندہ علی والا بیٹھا ہے اسی بندے سے ہی تو میری بات ہے. چلو 4 مصرے آپ نے مولا عباس پہ سنے ہیں کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے. ماشاءاللہ ذاکرین کا سلسلہ ہے.
4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں. جو بندہ مولا عباس والا ہے اسی بندے سے میری بات ہے. پڑھنا میں نے کچھ اور تھا, لیکن چلو آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں کہ مولا عباس کون ہے. جیڑا بندہ مولا عباس کو خیرات گن کے کھاندا ہے اسے بندے نال میری گل ہے. جو بندہ عباس کا نوکر ہے اسی سے میری بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کون عباس ہے؟ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائیں جھولا. واہ 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 واہ, سلامت رہو سلامت رہو بھائی. عرش والے جو ہوتے ہیں وہ آل محمد کی دہلیز پہ آتے ہیں. عرش والے جو ہیں اگر ان کے آ کے جھولے جھلاتے ہیں تو پھر ان کی اتنی عظمت ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کون عباس ہے؟ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائیں جھولا. کپڑے ظاہرہ سی کر جائے حسن حسین سجائیں جھولا. پچھلے محلے والے ہو میرے نال تھوڑا جہا رل سو, تھوڑا جہا میرے نال بولے سو. میں دپیاں کون عباس ہے؟ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائیں جھولا. کپڑے ظاہرہ سی کر جائے حسن حسین سجائیں جھولا. کیا عزت حسنین کی ماں نے بخشی ہے غازی کو سوچو. آپ امام نہیں ہے لیکن 3 امام جھلائیں جھولا. باقی قسم ہے انج نہیں ملنگ جی میں ہاتھ ہے جی میں حق ہے ہاتھ اونچے حیدری. آباد رہو شاد رہو سلامت رہو. کیا بات ہے بھائی جان, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو میرا سلام ہے اور میرے ساتھ بول پڑے ہیں. تھوڑا سا بس اور آپ کو زحمت دینی ہے 2-4 منٹ, اور اس کے بعد ممبر میرا بھائی کے حوالے ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس بندے سے اب میری بات ہے. جو بندہ عباس سے باوفا سے خیرات لیتا ہے, بابا بات کا لطف آ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ مولا عباس کے جو بیٹھے ہیں نوکر, مولا عباس سے جو مانگنے والے ہیں ان سے میری بات ہے. چلو 4 مصرے پہلے پڑھے ہیں, 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں. بات اگر آپ کے دل کو اچھی لگے تو پھر میرے ساتھ بولنا ہے. کون عباس ہے؟ عباس وہ ہے جس کو خود فاطمہ زہرا نے دعاؤں سے لیا ہے. بھائی جس کو فاطمہ زہرا خود دعاؤں سے لیں پھر سوچو کہ اس کی کیا عظمت ہوگی. کون عباس ہے؟ اور جو بندہ رزق لینا چاہتا ہے اس بندے سے میری بات ہے. شرط ہے تیری توجہ ہو. میں کہہ رہا ہوں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. اس محلے والوں کی لگتا ہے میرے ساتھ کچھ ناراضگی ہے. چلو مرضی آپ کی, آپ لوگ سردار لوگ ہیں, نہ بھی بولیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہم تو مولا کے نوکر ہیں, ہم عزادار ہیں. ہم نے 2-4 الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں آل محمد کے در سے خیرات لینے کے لیے. اگر نہ بھی بولیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ والا محلہ میرے ساتھ ہے. چلو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. رزق علی کے بیٹوں کا. بھائی پوری کائنات جو ہے وہ علی کے بیٹوں کا رزق کھاتی ہے. پوری کائنات جو ہے وہ علی کے بیٹوں کا پانی پیتی ہے. جو بندہ خیرات مولا عباس سے لیتا ہے اس بندے سے بات ہے. میں کہہ رہا ہوں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. اور بہرحال میں تنہا نہ کرائے, تنہا کر گیا تو بہت لگ سی. میں تو اپنا رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. کوئی سردار ہو, کوئی نوکر ہو, کوئی کمی ہو, جو بھی ہو, سارے عباس کا کھاتے ہیں, سارے حسین کا کھاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. غازی کو کیسا بخشا ہے یہ فاطمہ زہرا نے, ہاتھوں والے بن ہاتھوں کا لنگر کھاتے ہیں. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آباد رہو, جیتے رہو. سخی حسین بادشاہ آپ کے اوپر راضی ہو. کافی ہے جب کچھ سنا دوں؟ ماشاءاللہ. میں ویسے اصل میں اپنے باہر والے مومن دوستوں کو بیدار کر رہا تھا, لیکن لگتا ہے کہ ان کی کوئی ناراضگی ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے. آل محمد آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. آل محمد کا یہ فرمان ہے
کہ جب بھی کوئی بندہ خدا ہمارا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب میں مصرے پڑھنے لگا ہوں آپ لوگوں کی معافی کے لیے، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم عاصی انسان ہیں، لیکن یہ جو ولایت آل محمد ہے یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے 5 12 14 ہمیں رہنما عطا کیے ہیں۔ اللہ نے 5 12 14 ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ بھئی ویسے ہماری کیا جرت کہ ہم آل محمد کے اوپر گفتگو کریں؟ بابا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ لوگ بولیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں، ان کو ماننے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ جی، سلامت رہو۔ بس 4 منٹ اور ممبر میرا قبلہ کے حوالے ہے، دعائیں لینے کے لیے 2 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ ولایت علی کے سمندر میں اس نے ٹھاٹھیں مارنی ہیں، اسی بندے سے میری بات ہے، شاہ صاحب مجھے تنہا نہ کرنا، کیونکہ قبلہ ممبر پر تشریف فرما ہے، میں نے 5 منٹ بعد ان کو ممبر حوالے کرنا ہے۔ جو بندہ ولایت علی کے نشے میں بیٹھا ہے، جو بندہ ولایت علی کے سمندر میں اب ڈبکی مارنا چاہتا ہے، اس بندے سے میری بات ہے، بھائی جو بندہ علی ولی اللہ والا بیٹھا ہے، جس بندے کا معیار علی ولی اللہ ہے، جس بندے کی دوستی کا معیار علی ہے، کیونکہ علی ماننا اتنا آسان نہیں ہے، علی ماننے کے لیے پھر علی کے دشمنوں سے دشمنی لینی پڑتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ آصف کمال حیدر استاد محترم کے مصرے ہے، تنہا نہ کرنا، اگر مجھے تنہا کر دیا مجھے پھر بڑا دکھ لگے گا، میں قلم توڑ کے یہاں پہ پھر چلا جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ تم دشمن کرار سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انج نہیں جی میں حق ہے، ہاتھ اونچے حیدری، آباد رہو شاد رہو۔ آخری 2 مصرے ممبر میرا قبلہ کے حوالے، زندگی رہی آپ سے ملاقات باقی، مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا مولا علی جو ہے وہ کون ہے؟ بابا توجہ ہے؟ ویسے میری کیا جرت، میں تو عاصی گناہگار ہوں، میں عاصی خطا کار ہوں کہ میں علی مرتضیٰ پہ گفتگو کروں۔ آخری 2 مصرے ہیں، ممبر میرا بھائی کے حوالے ہے، میں آپ کو یہ سلام کر کے جانے لگا ہوں، لیکن بات میں وہ کروں گا جس کا ماخذ یا اللہ کا قرآن ہوگا یا 14 کا فرمان ہوگا۔ بھائی علی مرتضیٰ ہے کون؟ محمد کا نور کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر نطق تک نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ وہ ہے جو جب بھی بات کرتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے، یعنی محمد جب بھی کچھ کہتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، اللہ کہتا ہے خبردار محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ محمد کا اٹھنا اللہ کی مرضی سے، محمد کا بیٹھنا اللہ کی مرضی سے، محمد کا کھڑا ہونا اللہ کی مرضی سے، محمد کا کسی کو کچھ دے دینا اللہ کی مرضی سے، محمد کا کسی سے کچھ لے لینا اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے انا بالی من نور واحد تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے الحق مالی بالی مال حق تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے القرآن مالی بال مال مالی مال قرآن تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے یا علی انت منی وانا من کا تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے یا علی انت مثل الکعبہ تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے یا علی انت خیف الدنیا والآخرہ تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد اگر یہ فرما دے یا علی لام کلامی دام کدامی جزو کا جزوی ادو کا دیوی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا خون میرا گوشت تیرا گوشت، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ محمد صاحب زندگی کہتا رہا ہے اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا خون، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ محمد کا نور اور علی کا نور ایک ہی ہے، محمد کا نور اور علی کا نور ایک ہی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ پہ ایک شعر پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نور محمدی سے حیدر جدا
نہیں.